اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں سلام عزیزت پیش کرتا ہوں بھائی آپ کو، آپ نے بہت ہی خوبصورت چلایا۔ ایک انگریز رائٹر نے ایک بات لکھی، حضرت انتہائی مختصر، صرف 2 سے 3 منٹ میں اپنے مہمان کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک انگریز رائٹر نے ایک بات لکھی، 100 معزز شخصیات، ان میں سے سب سے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا۔ تصورات کی دنیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ میرے آقا کو مانتے نہیں، آپ میرے آقا کو کلمہ میرے آقا کا نہیں پڑھا، تو پھر بھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سب سے اوپر رکھا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ انگریز جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا آغاز کیا تو ان کے ساتھ 4 یا 5 لوگ تھے، جب پھر وہ آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، پھر جو وہ چلے تو چلتے چلے گئے، بدر میں گئے تو ان کے ساتھ اور بڑھ گئے، احد میں گئے تو اور بڑھ گئے، وہ مدینہ میں آئے تو اور لوگ بڑھ گئے، تو جب وہ اس دنیا سے گئے تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود تھے، لیکن آج کے اس دور میں 2 ارب کے قریب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو فارات کی چوٹی پر انہوں نے بات کہی تھی، جو کلمہ کہا تھا، وہ بات ان کی سچی تھی، انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو سچی تھی، جو انہوں نے بات کہی تھی وہ بات سچی تھی۔ آمینہ کا گرد یتیم سچا تھا، عبداللہ کا لخت جگر سچا تھا، شافعی معاشر سچا تھا، انہوں نے جو بات کی وہ بات سچی، ان کی زلفیں وہ سچی تھی، ان کا سینہ وہ سچا تھا، ان کا بدر وہ سچا تھا، ان کا مکہ وہ سچا تھا، ان کا مدینہ وہ سچا تھا، وہ جس جگہ پر گئے وہ بڑا جگہ سچی ہے، ان کے یار ابو بکر سچے ہیں، ان کے یار عمر سچے ہیں، ان کے وفادار عثمان سچے ہیں، ان کے یار علی المرتضیٰ سچے ہیں، ان کے یار حسن و حسین سچے ہیں، ان کے یار معاویہ و بلال سچے ہیں۔ الغرض آمینہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے تک میرے آقا کی ساری زندگی سچی ہے، اور اس سچی زندگی کا جو حوالہ بن جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے، جو حضرت ابو بکر کے ساتھ